الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم خلقا، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم دینی اور ایمانی بھائیوں اور بزرگوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور آج ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے. اس مہینے کو حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص نسبت حاصل ہے کہ دین اسلام کے 3 اہم رکن اور 3 اہم امور ان کا تعلق اس مہینے سے ہے. حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ربیع الاول کے مہینے میں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے رخصت ہونا یہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہے. یہ 3 اہم معاملات اس ماہ سے متعلق ہے، لیکن اللہ رب ذوالجلال والعزت نے جس چیز کو جس حد تک کے رکھا ہے اور امر شرعی کو جس دائرے میں لا کر اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محدود کر دیا، اس سے آگے جانا یہ محبت نہیں، ایک قسم کی بغاوت ہے. ربیع الاول کا مہینہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد پوری دنیا میں ہریالی کا اور بہاروں کا آغاز ہوا. پوری دنیا میں نورانیت اور روحانیت کی کرنیں پھوٹنے لگی اور پوری دنیا میں پھیلی. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت اس امت کے لیے بلکہ اس پوری کائنات کے لیے سب سے بڑا خوش قسمت لمحہ تھا. لیکن دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا اس امت کے لیے اس سے بڑا غم کا کوئی لمحہ بھی نہیں گزرا ہے، اور وہ دونوں اسی مہینے میں پیش آئے ہیں. اسی طریقے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکت اعلان نبوت کے بعد اپنے صحابہ کے درمیان 23 سال تک بنفس نفیس بذات خود آپ کی موجودگی اور آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد 100 سال تک بالاتفاق 100 سال تک صحابہ کی موجودگی. اس لیے کہ سن ہجری 110 میں
سن ہجری 10 میں آپ نے فرمایا تھا کہ روئے زمین پر جتنے بھی لوگ موجود ہیں 100 سال کے بعد ان میں سے کوئی نہیں بچے گا. تو محدثین نے وہاں آ کر کے لکھا کہ سن ہجری 110 تک اس روئے زمین پر صحابہ موجود رہے ہیں. پھر اس کے بعد سن ہجری 200-250 تک تابعین کا موجود ہونا، اس کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا. اس درمیان میں 250 مرتبہ ربیع الاول کے مہینے کا آنا، اس کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور اس ربیع الاول کے آنے میں حضور علیہ السلام کی ولادت سے لے کر یا اعلان نبوت کے بعد سے لے کر خود حضور کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، ان بالاتفاق اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں کہ کوئی ایک مرتبہ بھی نہ تو حدیث کی کسی مشہور کتاب میں، نہ کسی غیر مشہور کتاب میں، نہ کسی چھوٹے محدث کی کتاب میں، نہ کسی بڑے محدث کی کتاب میں، نہ ہی کسی بڑے صحابی سے، نہ کسی چھوٹے صحابی سے، نہ کسی بڑے تابعی سے، نہ کسی چھوٹے تابعی سے یہ منقول ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر، آپ کی آمد باسعادت پر اس امت میں اسپیشل خوشی اور اسپیشل جشن کا تہوار منایا گیا ہو، کوئی نہیں بتا سکتا. بتائے اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے، کیونکہ بتا ہی نہیں سکتا، کہاں سے لائیں گے. ایک شکل ہے اس کی کہ پرانی جتنی بھی کتابیں ہیں ان سب کو جلا دیا جائے اور اپنی طرف سے کچھ نیا پروڈکشن مارکیٹ میں لانچ کیا جائے اور اس میں جیسا چاہے ویسی اپنی طرف سے روایتیں اور حدیثیں گھڑ کر کے امت کے سامنے پیش کر دی جائے. یہ ایک شکل ہو سکتی ہے مارکیٹ میں نیا کچھ کرنے کے لیے، لیکن نہیں بتا سکتے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جشن ولادت ہے اور دوسرا آپ کا مشن ولادت ہے. آپ کی آمد کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام ظاہراً باطناً جسماً روحاناً، روحانی طور پر جسمانی طور پر آپ علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ، آپ علیہ السلام کی صفات حمیدہ دو طرح کی ہے. ایک تو جسمانی صفات ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ کی جو جسمانی صفات ہیں ان کو تو کوئی اختیار کر ہی نہیں سکتا. مثلا روایت میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل الشعر، نبی علیہ السلام ایک دم باریک گھنگریالو بال والے تھے. آپ کے بالوں کی کیفیت جو حدیث میں بیان کی گئی، نہ تو بالکل لمبے بال تھے جیسا کہ عورتوں کے ہوتے ہیں، اور نہ ہی بالکل مڑے ہوئے بال تھے جیسا کہ افریقہ کے لوگوں کے ہوتے ہیں. ایسے بھی نہیں تھے، نہ بالکل مڑے ہوئے تھے نہ بالکل لمبے تھے. معمولی سا ان کے اندر گھنگریالا پن تھا، معمولی سا، جو دنیا کا کوئی آرٹسٹ بھی اس کا تصور پیش نہیں کر سکتا. دنیا کا بڑا سے بڑا انجینئر اور بڑا سے بڑا ماہر فن اور بڑا سے بڑا کمپیوٹر دان بھی اس چیز کو پیش نہیں کر سکتا کہ وہ گھنگریالے کتنے تھے اور لمبے کیسے تھے. تو یہ تو کوئی اختیار نہیں کر سکتا. نبی علیہ السلام کی شمائل ترمذی میں روایت ہے کہ آپ علیہ السلام جب بات کرتے تھے اور جب بولتے تھے یا مسکراتے تھے تو آپ کے دونوں دانتوں کے درمیان معمولی سا خلا تھا، معمولی سا اسپیس تھا جس کو ہمارے یہاں چھیٹی بولتے ہیں. معمولی سی دونوں دانتوں کے درمیان میں خلا تھا. جب آپ بات کرتے یا مسکراتے تو اس کے اندر سے ایک نور نکلتا تھا. اب ظاہر سی بات ہے اس کو تو کوئی اختیار نہیں کر سکتا. نبی علیہ السلام نہ تو ایک دم لمبے تھے اور نہ ایک دم پستہ قد تھے. کان متوسطاً، آپ کا قد، آپ کا قامت بالکل درمیانہ تھا. لیکن جب مجمع میں بیٹھتے یا کھڑے ہوتے یا مجلس میں چلتے تو سب سے اونچے آپ نظر آتے تھے، آپ سے اونچا کوئی نظر نہیں آتا تھا. یہ آپ کے اوصاف جسمانی کا تذکرہ شمائل ترمذی میں کیا گیا. اب اس کو تو کوئی اختیار نہیں کر سکتا.
نبی علیہ السلام کی پیشانی چوڑی پیشانی کے آپ مالک تھے. نبی علیہ السلام کا بدن نہ خوب موٹا تھا کہ جس کو لوگ موٹا کہیں، نہ خوب پتلا تھا کہ جس کو لوگ جو ہے دبلا پتلا کہیں، نہیں، بلکہ آپ کا قد کے ساتھ ساتھ بدن مبارک بھی معتدل تھا، اعتدال میں تھا. ظاہر سی بات ہے اب اس کو بھی کوئی بیان نہیں کر سکتا، اس کو بھی کوئی اختیار نہیں کر سکتا، یہ ہمارے اختیار کی چیز تو نہیں ہے نا. اسی لیے تو حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اپنا تصور اور تخیل حضور کی مدح سرائی میں پیش فرمایا، اور وہ ایک جملے میں وہ کچھ کہہ کر کے چلے گئے کہ دنیا ان کے بعد میں آنے والے سارے شعراء اور سارے نظماء اور سارے نعت پڑھنے والے اور نعت خواہ اور سارے قراء اور جتنے بھی مدح سرائی کرنے والے اور جھوم جھوم کر پڑھنے والے اپنے بڑے بڑے دیوان لے کر آ جائیں، حسان ابن ثابت کے ایک شعر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ایک مصرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور وہ مصرع کیا تھا؟ کأنک قد خلقت کما تشاء. اے محبوب، کس نے کہا کہ آپ کو ویسے ہی پیدا کر دیا گیا؟ انہوں نے تو اپنا تصور دیا ہے، اپنی جو انہوں نے اپنی تھنکنگ پیش کی ہے. حسان ابن ثابت نے آپ کا حال تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا آپ نے چاہا، بلکہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے اپنی اصطلاح میں اور آگے چل کر کے کہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا ہاتھ بنایا، محبوب چل جائے گا، آپ نے کہا چل جائے گا. اگلا جسم کا حصہ بناؤ، آپ کا جسم مبارک چل جائے گا، ہاں چل جائے گا، اگلا بناؤ. اسی کو حضرت حسان نے کہا آپ نے جیسا چاہا اللہ نے ویسا آپ کو بنایا. یعنی آپ کی پوری کائنات کی تخلیق اور پوری کائنات کا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے اعتبار سے ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تخلیق اور آپ کا وجود جو آپ نے چاہا ویسا اللہ نے آپ کو بنایا. یہ ایک وہ مصرع ہے جس کا پوری دنیا کے سارے شاعر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. آپ کتنی ہی اس کے بعد میں کتابیں لکھ لو، بڑے بڑے دیوان لکھ لو، نہیں کر سکتے اس کا مقابلہ. تو ایک تو حضور علیہ السلام کی جسمانی اوصاف ہیں جن میں آپ تنے تنہا، یکتا، یگانہ تمام انبیاء علیہ السلام سے ہٹ کر کے ایک الگ ہی اللہ رب الجلال والعزت کے خزانے کی ایک لاجواب اور ایک بے مثال اور ایک ایسا قیمتی جوہر اور ایسا قیمتی ہیرا ہے کہ اللہ کے خزانے میں اس سے قیمتی کوئی ہیرا ہی نہیں. ایک طرف تو آپ کا جسم اطہر ہے، لیکن دوسری طرف نبی علیہ السلام کے وہ اخلاق، وہ اوصاف حمیدہ جن کا آپ نے اختیار فرمایا اور امت کو اختیار کرنے کا کہا کہ تم بھی ایسا کرو. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے کبھی بھی کسی بھی شخص کو جب کسی نے آپ سے سوال کیا ہو تو سوال کرنے کے بعد میں آپ نے یہ کہہ دیا ہو کہ میں تمہارے سوال کو پورا نہیں کر سکتا، یا یہ چیز میں تم کو نہیں دوں گا. یعنی کبھی بھی آپ نے کسی کو لا نہیں کہا. جس نے جو آپ سے مانگا، جس نے جو آپ سے چیز کا سوال کیا، آپ نے اس کی سوال کو پورا کیا. اگر آپ کے پاس اس وقت نہیں ہے تو یہ کہا فی الحال نہیں ہے، آنے دو تمہارے لیے انتظام کروں گا، آنے دو میں تمہیں دوں گا. ایک مرتبہ تو ایسا بھی ہوا، ایک صحابی آئے، انہوں نے کوئی چیز کا سوال کیا تو نبی علیہ السلام کے پاس موجود نہیں تھی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ مدینہ کی کسی بھی دکان سے میرے نام سے ادھار لے لینا اور میرا نام کہہ دینا، اس کا قرضہ میں چکا دوں گا، اس کا بل میں ادا کر دوں گا، تم وہاں سے تمہارا جہاں جس دکان سے تم کو اچھا لگے وہاں سے لے لو. یہ نبی علیہ السلام کے جو اخلاق حمیدہ اور اوصاف حمیدہ کہ آپ نے کبھی بھی اپنی ذات کے خاطر کسی سے بدلہ نہیں لیا. اب جو صفات آپ کی ایسی ہیں جن کا تعلق آپ کے جسم سے نہیں ہے، کیونکہ جن کا تعلق جسم سے ہے ان کو تو کوئی اختیار کر ہی نہیں سکتا ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اختیار کی، جس کو موٹا بناتا ہے، کسی کو دبلا بناتا ہے، کسی کو کالا بناتا ہے، کسی کو گورا بناتا ہے، کسی کے بال لمبے ہوتے ہیں، کسی کے گھنگریالے ہوتے ہیں، کسی کی آنکھیں بڑی ہوتی ہیں، کسی کی چھوٹی ہوتی ہیں، وہ تو نہیں کر سکتا. لیکن آپ کے اخلاق حمیدہ ہر انسان اختیار کر سکتا ہے. کب؟ جبکہ اس کی مشق کرے گا، اس کی پریکٹس کرے گا،
اب ہم نے ایک روایت ابھی سنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو منع نہیں کیا، تو بس خالی سن لیں گے؟ اس کے لیے مشق کرنا پڑے گی نا، اور اس کی پریکٹس کیا ہے؟ ہم سے کوئی کسی چیز کا سوال کرے، اپنی ضرورت کا مطالبہ کرے، ہم اس کی ضرورت کو پورا کر دیں، اس کے سوال کو پورا کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا۔ اب اس کی مشق کیا ہے؟ اگر کسی سے تو میں ہو جائے، اگر کسی سے اختلاف ہو جائے، تو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعفو و یصفح، آپ علیہ السلام ہٹا دیتے تھے، درگزر کر دیتے، جان بوجھ کر بھول جاتے تھے۔ یہ جان بوجھ کر بھولنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ علیہ السلام کو معلوم ہوتا کہ یہ فلاں شخص وہی ہے، لیکن آپ اس کو یہ احساس نہیں ہونے دیتے کہ مجھے پتا ہے کہ تو وہی ہے، آپ درگزر کا معاملہ کرتے۔ اب اس کام کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ کہا اس کی مشق کرو، کیونکہ کائنات میں سب سے زیادہ مقبول انبیاء علیہ السلام کی ذات ہے، اور امت سے، نبی سے زیادہ امت کے حق میں کوئی محبت کرنے والا نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ یہ خوبی تمام انبیاء علیہ السلام کی ہے کہ وہ اپنی امت کے حق میں سب سے زیادہ مہربان اور سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہوتے۔ ہاں، جس نبی کا نیٹ ورک جتنا تھا، وہ نبی کی شفقت اور محبت اپنی امت کے حق میں اتنی آئے گی۔ نبی علیہ السلام کا نیٹ ورک پوری دنیا پر تھا، اور آپ کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، تو اب آپ کی رحمت کا مظہر دنیا میں آنے والی ہر چیز ہوگی، حتیٰ کہ چرندے، پرندے، درندے، انسان، جانور، نباتات، جمادات، وہ پیڑ پودے، زمین، آسمان، چاند، سورج، نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین کا مظہر ان سب کے اندر پایا جانا ضروری ہے، اور وہ پایا گیا اس لیے کہ آپ علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کے بعد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان مخلوقات نے راحت کی سانس لی، کیونکہ آپ سے پہلے کا جو زمانہ تھا وہ ظلم اور زیادتی کے جو حالات آپ کئی مرتبہ سن چکے ہیں، اس کو بیان کرنا اور اس کو تصور میں لانا بھی ایک انسان کے بس کی باہر کی چیز ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے ان سب کے لیے، اسی لیے آپ کو جو رحمت للعالمین کہا گیا، آپ مومنوں کے حق میں بھی، منافقوں کے حق میں بھی، کافروں کے حق میں بھی، سبھی کے حق میں رحمت للعالمین ہیں۔ اس کی ایک مثال جو حدیث میں پیش کی گئی وہ کیا ہے؟ قیامت کے میدان میں جب سارے کے سارے لوگ حساب کتاب کے لیے کھڑے رہے ہوں گے، مختصر نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے، آپ کی سفارش کی برکت سے، آپ کی درخواست کی برکت سے، سارے لوگوں کا حساب کتاب جب شروع ہوگا تو سب کو ایک طرح کی راحت کی سانس ملے گی۔ چلو اب اگلی کارروائی آگے شروع تو ہوئی، کیونکہ سارے لوگ پریشان ہوں گے۔ نبی علیہ السلام کی سفارش سے پھر حساب کتاب کا شروع ہونا، اور وہاں آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کا آخری انسان سارے کے سارے موجود ہوں گے۔ قرآن کریم میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے پاس جو پیغمبر آئے ہیں وہ من انفسکم، تمہاری اپنی ذات میں سے ہیں، یعنی اے لوگوں تمہارے خاندان میں سے ہے، تمہاری نسل میں سے ہے، اور تمہارے ہی قبیلے میں سے ہے۔ ایک مطلب تو یہ بیان فرمایا کہ عرب کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ پیغمبر علیہ السلام کوئی ایسے نہیں ہے کہ فرشتوں کو بھیج دیا گیا، ہم نے فرشتہ نہیں بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتہ نوری ہوتا ہے اور تم سب خاکی ہو، اور نہ ہی پیغمبر ہم نے جناتوں میں سے بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنات آنکھ سے بنے ہوئے ہیں اور تم سب خاک سے بنے ہوئے ہو۔ تو ہم نے پیغمبر بھیجا ہے تمہارے ہی قبیلے میں سے، تمہارے ہی خاندان میں سے، تمہاری برادری میں سے۔ اور دوسرا مطلب مفسرین کرام نے بڑا شاندار لکھا، من انفسکم کا مطلب لکھا کہ تمہارے پاس جو پیغمبر آئے ہیں وہ تم میں سب سے نفیس اور سب سے عمدہ، انفس کا ترجمہ کیا ہے؟ سب سے نفیس، سب سے بہترین اور سب سے عمدہ ذات کی شکل میں تمہارے پاس آئے۔ اس لیے کہ خود نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا،
ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے بنو کنانہ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے منتخب فرمایا. واصطفیٰ قریشا من بنی کنانہ، اور اللہ نے قریش کو بنو کنانہ میں سے منتخب فرمایا. واصطفیٰ بنی ہاشم من قریش، اور بنو ہاشم میں سے اللہ نے قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب فرمایا. واصطفانی من بنی ہاشم، اور بنی ہاشم میں سے اللہ نے مجھے منتخب فرمایا. اور یہ بنو ہاشم کون ہے؟ حضرت ہاشم جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں، آپ کے پردادا ہوتے ہیں، اور عبد المطلب آپ کے دادا ہیں. ان کا خاندان شروع سے ہی حسب کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، اور لوگوں کے درمیان میں صلح صفائی کے اعتبار سے، لوگوں کے معاملات کو درست کرنے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ان کا خاندان معزز و مکرم سمجھا جاتا تھا. لوگ اپنے مسائل، اپنے گھریلو جھگڑے حل کرنے کے لیے کس کے پاس آتے؟ ہاشم کے پاس آتے. ہاشم کا انتقال ہوا، عبد المطلب کے پاس آتے جو آپ کے دادا تھے. تو آپ نے فرمایا بنو ہاشم میں سے اللہ نے مجھے منتخب فرمایا ہے. تو آپ نسب کے اعتبار سے، حسب کے اعتبار سے، اسی لیے تو ابو سفیان جب وہاں ہرقل کے سامنے گئے تھے، اور اس وقت تک وہ حضرت ابو سفیان نہیں بنے تھے، اور ہرقل نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کا نسب کیسا ہے؟ کہنے لگے وَهُوَ فِينَا ذُو حَسَبٍ وَذُو نَسَبٍ لَا يَفْضُلُ عَلَيْهِ أَحَدٌ، وہ ہم میں سب سے بہترین نسب والے، سب سے اچھے خاندان والے ہیں، اور ان پر کوئی بھی فضیلت حاصل نہیں کر سکتا ہے، ان سے افضل نسب کے اعتبار سے کوئی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں جو پیغمبر دیے گئے ہیں وہ سب سے نفیس اور سب سے عمدہ خاندان والے ہیں. اور دوسری صفت آپ کی کیا بیان فرمائی؟ عزیز علیہ ما عنتم، تم میں سے اگر کسی کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ تکلیف اس نبی کو بہت گراں گزرتی ہے. کیسی گراں گزرتی ہے کہ مومنوں کے حق میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ گناہ بالکل نہ کرے تاکہ ان کو عارضی عذاب بھی نہ ہو. منافقوں کے حق میں آپ چاہتے ہیں کہ یہ کیوں ایسا کرتے ہیں کہ اپنی زبان کو تو کلمے سے بول دیا، اپنی زبان سے تو کلمہ بول دیا اور دلوں میں کفر بھرا ہوا ہے، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کافروں کے حق میں آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہر کافر جس کے کان تک میری آواز پہنچ رہی ہو وہ اللہ کے اس کلمے کو اور اللہ کے اس دین کو قبول کرنے والا بن جائے. یہ آپ کی سوچ ہے. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، اور وہ تمہیں ایمان پر لانے میں، تمہیں دعوت پر لانے میں، تمہیں اللہ کے احکام پر لانے میں شدت کے ساتھ، بڑی شدت کے ساتھ تمنا کرتے ہیں، متمنی رہتے ہیں. اور ایک بات کو ایک نہیں، دو مرتبہ، پانچ مرتبہ، 10 مرتبہ زبان کی شکل میں ہو، ملاقات کی شکل میں ہو، وہ تمہارے سامنے بات پیش کرتے رہتے ہیں. اور رؤوف رحیم، چوتھی اور پانچویں صفت کیا بیان فرمائی؟ وہ بڑے مہربان اور بڑے رحم کرنے والے ہیں. اتنے رحم کرنے والے ہیں، اتنے رحم کرنے والے ہیں کہ ان کے رحم و کرم اور ان کی سخاوت کے دریا، اس جیسا دریا دنیا میں کوئی نہیں بہا سکتا. اللہ نے کسی کو بھی اتنا رحمت کا دریا کسی کو نہیں عطا فرمایا جتنا کہ آپ کو عطا فرمایا. جب بدر کے موقع پر 70 لوگوں کو قید کر لیا گیا اور اس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے چچا ہیں لیکن بدر کے لڑائی میں سامنے والی پارٹی میں تھے، اپوزیشن میں تھے، ان قیدیوں میں یہ بھی تھے، حضرت عباس بھی. رات میں ان کے کراہنے کی آواز، کیونکہ قیدیوں کو باندھ دیا گیا تھا، تو ان کے کراہنے کی آواز آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کان میں پڑی. تو ایک صحابی تھے، آپ نے کہا کیا بات ہے، یہ آواز کس کی ہے؟ کہا یہ عباس کی آواز ہے، ان کو باندھ دیا گیا ہے، اس کی وجہ سے ان کو نیند نہیں آ رہی ہے. آپ علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا لیکن وہ صحابی سمجھ گئے، چنانچہ چپکے سے گئے اور حضرت عباس کو کھول دیا، حضرت عباس کے ہاتھ کھول لیے. اور جب وہ آواز بند ہوئی
تو نبی علیہ السلام نے کہا ان صحابی سے اب آواز نہیں آ رہی ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے ان کو جا کر کے کھول دیا۔ آپ نے فرمایا عباس کو کھول دیا، سارے کے سارے قیدیوں کے ہاتھ کھول دو، سب کے ہاتھ کھول دو تاکہ سب کے سب سکون سے۔ اور یہ کون ہے؟ یہ بدر میں یہ دیش دروہی مقدمہ ان کے اوپر ہے جس کی سزا موت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اتنی خطرناک دھارائیں ان کے اوپر لگی ہوئی ہے، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ سب کے ہاتھوں کو کھول دو۔ چنانچہ جب سب کے ہاتھ کھول دیے گئے، راوی کہتے ہیں اس کے بعد نبی علیہ السلام کو سکون سے نیند آئی، پھر آپ علیہ السلام آرام سے آرام فرما ہوئے۔ یہ رؤوف رحیم، اپنی قوم پر اہل ایمان پر بہت زیادہ محبت کرنے والے اور بہت زیادہ شفقت کرنے والے۔ آپ کی شفقت کا تو حال یہ تھا کہ ایک صحابی ہیں خوات ابن جبیر، شاید آپ نے نام بھی پہلی مرتبہ سنا ہوگا، خباب کا نام تو سنا ہے لیکن خوات یہ نام نہیں سنا ہوگا کسی نے۔ خوات ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، مر الزہران ایک جگہ ہے، فرماتے ہیں کہ وہاں پر میں کچھ عورتیں ایک جگہ بیٹھی ہوئی تھی، ایک غزوے کے موقع پر کچھ عورتیں بھی تھی، وہ بیٹھی ہوئی تھی، میں ان عورتوں میں جا کر کے بیٹھ گیا، بات کرنے لگا۔ اب ان کو میری حالت عجیب لگی تو میں آیا اور کپڑے بدل کر کے آیا۔ نبی علیہ السلام جب تشریف لائے اور آپ علیہ السلام نے مجھے اچانک اس کنڈیشن میں دیکھا، بھائی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یعنی آپ کا تو یہاں کام نہیں ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا حضرت قد شریدہ جملی، میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، اس کو ڈھونڈنے کے لیے میں تو آیا تھا۔ بھائی آدمی کچھ بھی بہانہ تو بناتا ہے نا ایک دم سے، ارے تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں ان سے فلاں چیز لینے کے لیے آیا تھا۔ چنانچہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے اتنی شرم محسوس ہوئی کہ میں نبی علیہ السلام جب بھی مجھے ملتے تو مجھے ایک ہی جملہ کہتے، ما فعل شراد جملک ما فعل شراد بعیرک۔ آپ مجھ سے یہ کہتے ہو بھائی اپنے اونٹ کا کیا ہوا، ملا کہ نہیں ملا؟ ایک مرتبہ ملاقات ہوئی، جب بھی ملاقات ہوتی آپ ایک ہی جملہ کہتے، ما فعل شراد جملک، تیرے اونٹ کا کیا ہوا، ملا کہ نہیں ملا؟ کہتے ہیں مجھے اتنی شرم محسوس ہوئی میں بھاگ کر کے مدینہ آ گیا۔ اب جب میں مدینہ آیا تو نبی علیہ السلام کے سامنے جانے میں مجھے بڑی شرم آتی تھی، میں آپ کے سامنے ہی نہیں جاتا تھا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ ایک ہی سوال کریں گے۔ پھر ایک دن میں نے سوچا کہ جاؤں گا اور اکیلے میں ملاقات کروں گا اور یہ کہہ دوں گا کہ حضرت میرا کوئی اونٹ گم نہیں ہوا تھا، وہ تو میں نے ویسے ہی بول دیا تھا۔ اب میں ایک دن مسجد نبوی میں گیا اور جا کر کے بیٹھا اور میں نے نماز شروع کی۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور آپ نے جلدی سے نماز ختم کر دی۔ اب مجھے احساس ہو گیا کہ آپ علیہ السلام تشریف لائے ہیں، لیکن شرم اتنی آئی کہ میں نے سوچا اب لمبی نماز کر لوں گا، سلام پھیروں گا ہی نہیں بہت دیر تک۔ اب میں نے تو لمبی نماز شروع کر دی، نبی علیہ السلام سائیڈ میں تھے اور آپ نے مجھ سے کہا کہ تو لمبی نماز کر یا تو چھوٹی نماز کر، میں یہاں بیٹھا رہوں گا جب تک کہ تجھے یہ نہ کہہ دوں کہ تیرے اونٹ کا کیا ہوا۔ چنانچہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے سلام پھیری اور میں نے کہا یا رسول اللہ میرا کوئی اونٹ گم نہیں ہوا تھا، وہ تو میں اچانک پھنس گیا تھا، وہ کنڈیشن ایسی تھی کہ آپ نے دیکھ لیا مجھے، اب میرے پاس کہنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں تو میں نے چلا دی کہ میرا اونٹ گم ہو گیا۔ اب آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، اور پھر آپ نے میرے لیے 3 مرتبہ اللہم ارحمہ اللہم ارحمہ اللہم ارحمہ، آپ نے 3 مرتبہ میرے لیے دعا کی۔ یہ روایت صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے میرے لیے پھر 3 مرتبہ اللہ سے رحم کی دعا کی۔ یہ ہے جس کو قرآن نے فرمایا رؤوف رحیم، اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ سب سے زیادہ شفقت اور سب سے زیادہ مہربانی کرنے والے تھے۔ اس لیے کہ نبی علیہ اس کائنات میں امت کو اس وقت سب سے زیادہ اگر ضرورت ہے تو وہ نبی علیہ السلام کے اعلیٰ کردار اور آپ علیہ السلام کے دیے ہوئے اعلیٰ اخلاق کی۔ یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے پوری امت پر، ایک خوف کا جو ماحول چل رہا ہے،
اور پوری امت ایک اس مایوسی کے ماحول میں جو جی رہی ہیں، میرے بھائیوں یہ حالات ویسی پیدا نہیں ہو جایا کرتے ہیں۔ جب کوئی بھی قوم اپنی دی ہوئی گائیڈ لائن، اپنے رہبر، اپنے قائد، اپنے پیغمبر، اپنے نبی، اپنی کتاب، اپنی سنت کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر کے جب کوئی قوم چلنے لگتی ہے تو پھر نتیجے بھی اس کے اعتبار سے ہی آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے جو تکالیف برداشت کی اور جو صبر و استقامت پر وہ جمے رہے، اور ہم حضرات صحابہ کے صبر کی، خود نبی علیہ السلام کے صبر کی، آپ کے استقامت کی، مکی زندگی کے پورے 13 سال اور مدینہ زندگی کا کے کچھ لمحات، 70 سے زائد مقامات جس میں نبی علیہ السلام کو صبر اور استقامت کی تلقین کی گئی، ہم اس کو بطور فخر کے، بطور مثال کے ضرور پیش کرتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ صبر و استقامت دلوں کی صفائی کے ساتھ تھا، وہ صبر اور استقامت ایمان پر جماؤ کے ساتھ تھا، وہ صبر اور استقامت نمازوں کی پابندی کے ساتھ تھا، وہ صبر اور استقامت روزوں کے اہتمام کے ساتھ تھا، وہ صبر اور استقامت اخوت و بھائی چارگی کے اعتبار سے۔ آج جس چیز کو ہم میں برا نہیں لگنا چاہیے آپ کو، اور اگر کسی کو برا لگے تو ایڈوانس میں معافی، پوری قوم کی، پوری امت کی بات کر رہا ہوں، جس چیز کو آج ہم نے صبر و استقامت کا نام دیا ہوا ہے وہ صبر و استقامت نہیں، بزدلی ہے، وہ دہشت ہے، وہ ناامیدی ہے، وہ مایوسی ہے۔ اس لیے کہ ہمیں فکر ہے اپنی جان کی، ہمیں فکر ہے اپنی مال کی، ہمیں فکر ہے اپنی عزت کی، ہمیں فکر ہے اپنی آبرو کی۔ اگر نہیں فکر ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی، اس کو یعنی ہم نے فضول خرچی کو سخاوت کا نام دے دیا ہے۔ ہم فضول خرچی کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہم بہت بڑے سخی ہیں، یہ کوئی سخاوت نہیں ہے۔ ہم اپنے اندر دہشت کے ماحول کے ساتھ جی رہے ہیں اور ہم اس کو صبر کا نام دے رہے ہیں۔ اگر ہم صابر ہوتے، اگر ہم صبر کرنے والے ہوتے تو یقیناً ہماری نمازیں، ہماری مسجدیں 5 نمازوں میں پھول ہوتی، ہماری عبادات، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور اخلاق سے ملتے، ہماری نمازوں کے ٹھکانے نہیں۔ میں ایک عام بات کر رہا ہوں، کسی کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہماری پوری قوم، پوری امت مسلمہ کی اکثریت کی بات کر رہا ہوں، پوری قوم فجر کی نمازوں میں سو رہی ہے، اور جوا اور سٹا ہم میں عام ہو رہا ہے، شراب اور کباب ہم میں عام ہو رہے ہیں۔ ہماری نسلیں، نوجوان نسل تباہی کے دہانے پر آ کر کھڑی ہوئی ہیں۔ پھر دشمن کے خوف اور دشمن کے غلبے کو ہم صبر کا نام دے دیں، یہ بزدلی ہے، یہ جاہلوں والی بات ہے۔ صبر اور استقامت تو جب آتی ہیں جب آپ اصول محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قائم رہو، پہلے اپنے قدموں کو اس پر جمائیں۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے، حضرات صحابہ نے صبر کیا، اس سے انکار نہیں، لیکن دفاع کے موقع پر انہوں نے دفاع بھی کیا، اٹیکنگ کے موقع پر انہوں نے ڈیفینس کی جگہ ڈیفینس کیا اور اٹیک کی جگہ اٹیک کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہم کو بیوقوف بنا رہا ہے، الو بنا رہا ہے، بنتے چلے جا رہے ہیں، کوئی ہمیں پاگل بنا رہا ہے، بنتے چلے جا رہے ہیں۔ ہماری قوم اس وقت، ہمارا علاقہ تو الحمدللہ بہت حد تک اس سے خالی ہے، بہت حد تک، لیکن ابھی مسلمانوں کے حالات اتنے زیادہ ناگفتہ بھی ہو گئے ہیں کہ ان کو کوئی مطلب نہیں ہے نماز روزوں سے، ان کو اللہ راضی ہو نہیں ہو کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن ہندو سنگٹھن راضی ہونا چاہیے، RSS والے راضی ہونا چاہیے، اور بجرنگ دل والے راضی ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ بتاؤ کیا کرنا ہے؟ سد بھاونا کے نام پر، ہاں آپ ریلی نکالو، ہم آپ کا استقبال کریں گے، ہم آپ کے پھلہار کریں گے، آپ ریلی نکالو، ہم آپ کے جو ہے ایکتا کی مثال پیش کریں گے، ہم فلاں اپنے محلے میں اپنے ہاتھوں سے وہ مورتی لے جا کر کے رکھیں گے۔ اگر اسی کا نام ایکتا ہے تو ہم سب کو کان کھول کر سن لینا چاہیے، یہ ایکتا کی مثال اگر رہی تو پھر یہی ایکتا جہنم میں بھی نظر آئے گی کہ اس کے ساتھ میں ہم بھی نظر آئیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ شرک کو اختیار کرنے کا نام ایکتا نہیں ہے، شرک کو سپورٹ کرنے کا نام سدبھاونا نہیں ہے، شرک کو سپورٹ کرنے کا نام محبت نہیں ہے،
محبت آپ پیش کرنا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے پیش کرو، آپ کے کردار سے پیش کرو، اپنی عبادات سے پیش کرو، دین اسلام کے تصور سے پیش کرو۔ ہم نے بتایا ہی نہیں، ہم نے اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بتایا ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے۔ بتائیں گے کہاں سے؟ ہمیں پتا ہو تو بتائیں گے نا، خود ہمیں پتا نہیں ہے، ہماری نوجوان نسل کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، ان کو نہ آپ کے اخلاق کا پتہ۔ کتنے نوجوان ہیں جو حضور کی بیٹیوں کے نام جانتے ہیں، کتنے نوجوان ہیں جو حضور کی نمازوں کی سنتیں جانتے ہوں، روزوں کی سنتیں جانتے ہوں، مسواک کی سنتیں جانتے ہوں، آپ کے اخلاق عادات اطوار کتنے نوجوان ہیں نہیں جانتے۔ جس دین کو ہم خود نہیں جانتے ہیں، کیا تعارف کرائیں گے ہم دوسروں میں، کیا ہم دوسروں تک پھیلائیں گے؟ پھر غلبہ آ کر کے رہے گا، پھر شرک کا غلبہ ہو کر کے رہے گا، اور ہم لاکھ اپنی زبان سے کہہ لیں کہ ہم صبر کر رہے ہیں، وہ صبر نہیں ہے، وہ جہالت ہے، بزدلی ہے۔ اور بزدلی میں اگر آپ مقابلہ کرتے ہوئے مارے جائیں گے، اگر آپ مقابلہ کرتے ہوئے دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے اٹیک کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کے آپ مارے جائیں گے، اللہ شہادت کی موت نصیب کرے گا۔ اور بزدلی کو صبر کا نام دے کر کے اگر پیچھے سے کوٹ کوٹ کر کے مارے جائیں گے، ذلت والی موت بھی ہوگی، اور ضروری نہیں کہ شہادت کا ثواب بھی ملے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس وقت بہت سخت ضرورت ہے اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانے کا مطالعہ کریں۔ آپ پڑھیں سیرت طیبہ کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ سنت ادا کر لیں۔